گڈ ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے مذاکرات کامیاب، عہدیداروں کا پریس کانفرنس میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی کمیٹی قائم۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات میں اتفاق ہوا۔ آج کمیٹی کا اہم اجلاس ہوگا جس میں مسائل کے حل پر پیش رفت متوقع۔ حاجی شیر علی سمیت عہدیداروں نے مصالحتی قرارداد پر دستخط کیے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مسائل کو فہم و تفہیم سے حل کریں گے۔ حکومت کا مقصد تمام شہریوں کے لیے حالات بہتر بنانا ہے۔ بلتستان کو اور آزاد جموں کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اور یہ کسی کے ومس پہ نہ چھوڑا جائے کہ یہ کوئی آ کے فنڈز کو اس میں کمی کر دے یا زیادہ کر دے۔ ہم نے تو آزاد کشمیر کے حقوق سے بھی زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو فنڈنگ کی ہے، گلگت بلتستان کی بھی فنڈنگ کی ہے ہم نے، لیکن ایک باقاعدہ سیٹ رقم جو ہے وہ ہر سال ان کے حق کے مطابق ان کو ادا کی جانی چاہیے۔ پارٹی کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر امیدوار کو سنا جائے گا اور میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ امیدوار کی جیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ NFC ایوارڈ کے پیسوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ NFC ایوارڈ بھیک نہیں، یہ تو ایک حق ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عہدیداران سے خطاب۔ اچھرا میں جیولرز کے ساتھ کروڑوں روپے کے فراڈ کا مقدمہ درج۔ پولیس نے محمد احمد صدیقی کی مدعیت میں 406 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے مطابق شیخ وسیم اختر مختلف دکانداروں کا امانت کے طور پر رکھوایا گیا 20 کلو سونا لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 2 دکانداروں کی جانب سے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ فراڈ ہونے کے دعوے دار زیادہ ہیں۔ متاثرہ دکانداروں کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ پکی ٹھٹھی میں شادی والے گھر سے 30 لاکھ روپے مالیت کا سونا چوری۔ پلمبر خضر عباس گھر میں کام کرتا تھا۔ ملزم نے موقع پا کر 8 تولے چوری کیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے سونے کی 4 عدد چوڑیاں، 2 کڑے، 2 بالیاں اور ہار برآمد۔ لوئر مال کے علاقے میں چوری کی واردات۔ چور شہری منصور الحسن کے گھر سے تالے توڑ کر 82 لاکھ کی نقدی اور سونا لے گئے۔ پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ تھانہ ڈیفنس سی میں لاپرواہی سے سڑک کراس کرنے پر پہلا مقدمہ درج۔ مقدمہ انچارج رنگ روڈ سرکل انسپکٹر عبداللہ گل کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ملزم ارسلان نواز شریف انٹرچینج کے پاس لاپرواہی سے سڑک کراس کر رہا تھا، جسے پکڑ کر ڈیفنس سی پولیس کے حوالے کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ کا اندراج دفعہ 283 کے تحت عمل میں لایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجیکل تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ مریم نواز نے نیدرلینڈ کے سفیر کی حالیہ تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کا براہ راست فضائی رابطے کی بحالی کی خواہش کا اظہار۔ ڈچ ماہرین نے واٹر گورننس اور فلڈ مینجمنٹ میں عالمی شہرت کو سراہا۔ مریم نواز بولی پاکستان اور نیدرلینڈ کے باہمی تعلقات مشترکہ ترقیاتی اہداف پر مبنی ہیں۔ پنجاب سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ستھرا پنجاب اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی قائم کرنے کا بل پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں پیش۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری گورنر پنجاب دے چکے ہیں۔ اتھارٹی کو جائیداد خریدنے، رکھنے اور بیچنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی اپنی خدمات کے لیے فیس بھی مقرر کر سکے گی۔ مقامی حکومت کے وزیر کو وائس چیئرمین کا درجہ حاصل ہوگا۔ مختلف محکموں کے سیکرٹریز اتھارٹی کے ارکان ہوں گے۔ ناصر باغ سمیت کئی تاریخی مقامات شہر کی پہچان ہیں۔ DGLTA ناصر باغ پروجیکٹ بارے ماہر تعمیرات کو مطمئن کریں۔ درخت اور
ہریالی کو ختم کرنا کسی طور پر درست نہیں، اگر تحفظات دور نہ کیے تو مجبور ہو کر ناصر باغ پروجیکٹ روکنا پڑے گا۔ آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کی جائے، تمام شوگر ملز ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں۔ جسٹس شاہد کریم کے سموکت دارو کیس میں ریمارکس۔ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جو ابھی آپ کو فش ہبس کی بات کی، جو ہم 6 ڈیولپ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو انفراسٹرکچرز ہیں، اس قسم کا جو لینڈ ہے، اس قسم کا جو پوٹینشیل ہے، وہ بالکل انٹیپڈ تھا۔ تو دس پائلٹ پروجیکٹ آن شرمپس گیو اس دیٹ کمٹمنٹ اینڈ دیٹ نالج بیس جس سے ہم نے اس کو بلڈ کیا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ فش کے اوپر بھی اور ایکوا کلچر کے اوپر بھی بہت زیادہ ایکسٹینسو کام ہو رہا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحبہ نے شرمپ اور ایکوا کلچر کو ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، بیکاز اٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹارگیٹڈ کانسیپٹ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں ماہی پروری کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت ہے، مقامی فارمرز کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب میں 6 فش ہب بنانے جا رہے ہیں۔ صوبے بھر میں 1 لاکھ ایکڑ پر شرمز فارمنگ کی جائے گی۔ پنجاب کی پہلی ماڈل فش مارکیٹ کا قیام وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وژن ہے۔ صوبے کی پہلی ماڈل فش مارکیٹ پر بھی کام جاری ہے۔ IEEE لاہور سیکشن اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فیکلٹی آف انجینئرنگ اور فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اشتراک سے انٹرنیشنل کانفرنس کا آغاز۔ دنیا بھر سے ماہرین کانفرنس میں شریک ہیں۔ کانفرنس میں جدید ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے نئے رجحانات پر بحث کی جائے گی۔ کانفرنس میں 45 ریسرچ پیپرز پیش کیے جائیں گے، جبکہ مختلف سیشنز، پینل ڈسکشنز اور IT میں بڑھتی جدت پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی پنجاب کے قیام سے متعلق اہم اجلاس۔ صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے اجلاس کی صدارت کی۔ MD ثانیہ ویس کی مجوزہ اتھارٹی پر بریفنگ۔ صوبائی وزیر کی EPRA کے قانونی مسودے کو فوری حتمی شکل دینے کی ہدایت، بولے اگلے 3 سال کا واضح روڈ میپ تیار کیا جائے، ڈرافٹ جلد مکمل کر کے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ نجی سرمایہ کاری کے فروغ اور سستی بجلی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ برکی کے علاقے میں CCD کا مبینہ مقابلہ، 2 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ ترجمان CCD کے مطابق زیر حراست ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزمان نے ساتھیوں کے چھڑوانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ کراس فائرنگ میں زیر حراست ملزمان مارے گئے۔